ہر انسان کا تقوی الگ الگ ہے. جس طرح ہر ایک انسان کی بیماری الگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح ہر ایک کا تقوی بھی الگ الگ ہے. کوئی انسان نماز تو پڑھ رہا ہے، 5 ٹائم کی پڑھ رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کو ضرورت ہے کہ اس گناہ سے بچے، اس کو روزہ رکھنے میں تقوی ملے گا. کوئی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے. اب اس کو ضرورت ہے کہ زکوٰۃ دے، جب اس کو تقوی ملے گا. اسی طرح کوئی انسان 3 کام کر رہا ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے، مالدار بھی ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکے کی شادی کر دوں پھر حج کے لیے جاؤں گا، ابھی عمر ہی کیا ہے. پھر لڑکی کی بھی کر دی، لڑکے کی اور کر دیتا ہوں، ابھی عمر ہی کیا ہے. یہاں تک کہ بالکل کھٹیا پہ بیٹھ گئے اور اب کہہ رہے ہیں بہت کوشش کی یار لیکن ٹائم ہی نہیں ملا حج کرنے کا. تو اس کا تقوی حج میں ہے. اللہ نے مالدار بنایا ہے، سارے کام کو آگے پیچھے کرو، پہلے حج کر کے آؤ. اس لیے کہ نبی کی بد دعا ہے اس انسان کے ساتھ کہ جس انسان کو اللہ نے مالدار بنایا اور اس نے مالدار ہونے کے باوجود، حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کیا، تو وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، چاہے جس دین پر مرے، اس سے نبی کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. تو ہر ایک کا تقوی الگ الگ ہے. اسی طرح ساری عبادتیں کر رہے ہیں لیکن معاملات میں بالکل پیچھے ہیں. رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو گے تو تقوی ملے گا. مان لو عبادات بھی صحیح کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی صحیح ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنے ماتحتوں سے جو ہے ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں، تو ماتحتوں سے صحیح سلوک کرو گے جب تقوی ملے گا. یہ سب کر رہے ہیں لیکن کئی معاملات والے کام میں جو ہے کوئی فالٹ ہے، کسی کا لے لیا تو دے نہیں رہے ہیں، یا کسی کی زمین دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو واپس کرنا، اس سے توبہ کرنا، پھر تقوی ملے گا. تو تقوی کی صفات الگ الگ ہیں. ورنہ دوستو بزرگوں، انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہا اور مرا تو کفر کی موت پر مرا، کسی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے. اس لیے کہ اس ایک غلطی پر اس نے ضد بازی اختیار کر لی تھی، اور اللہ کو ضد بازی تو پسند بالکل بھی نہیں ہے. شیطان کیوں ہلاک ہوا؟ ضد بازی کی وجہ سے تو ہلاک ہوا ہے. اگر شیطان میں ضد نہیں ہوتی تو وہ تو سردار تھا سب کا. ضد بازی نے اس کو جو ہے شیطانوں کا سردار بنا دیا، جہنمیوں کا سردار بنا دیا. اس لیے ضد بازی اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح کوئی انسان زندگی بھر گناہ کرتا رہا لیکن ڈرتا تھا اللہ سے، اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں، اللہ نے کوئی بہانہ ایسا طے کر دیا کہ کوئی ایک آدھ نیکی کرائی، اس کے بعد اس کی موت آ گئی، سیدھا جنت میں پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے جھکنا پسند ہے، تواضع پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ انکساری اور تواضع کو بہت محبوب رکھتا ہے. یعنی جھکو اللہ کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو دوستو بزرگوں، رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اعمال کرنا چاہیے. جیسا کہ شروع میں بھی ذکر کیا، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے تھے کہ جو پچھلے رمضان کو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے زندگی میں اضافہ کیا، ہمیں رمضان تک پہنچایا. تو ہمیں اس رمضان کو قیمتی بنانا چاہیے. کیا معلوم کس کا رمضان آخری ہو، کیا پتا کس کا رمضان آخری ہو، اس لیے اس رمضان کو قیمتی بنائیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم.
دوستوں، بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ پچھلے رمضان میں بہت سارے حضرات ایسے تھے جو ہمارے درمیان تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، تراویح بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ کئی سارے حضرات تھے جو ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، کچھ اچھے تھے، کچھ برے تھے، سب طرح کے تھے۔ ان میں سے بہت سارے حضرات اس دنیا میں اس وقت نہیں ہیں۔ پچھلے رمضان میں جو ہمارے درمیان تھے ان میں سے کئی لوگ اس رمضان کو دیکھنے کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بہت ہی بڑا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک اتنا قیمتی اور بابرکت مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے ایک مہینے سے رمضان کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ شعبان کے بھی اکثر روزے رکھا کرتے تھے اور رمضان کے روزے تو رکھتے ہی تھے۔ رجب سے آپ کی تیاری ہو جاتی تھی، بیویوں سے الگ تھلگ، دنیاوی کام کاج کو کم کر دینا اور رمضان میں تو بالکل چھوڑ دینا، یہ آپ کا معمول تھا۔ ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی تعلیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی سنتیں، آپ کا راستہ ہمارے لیے اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے کامیابی کا ضامن ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہر انسان کو، خصوصاً ہر مسلمان کو دنیا میں آنے کے مقصد پر غور کرنا چاہیے، اور جب یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو پھر آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنا چاہیے، آپ کی سنتوں کو معلوم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ تو آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، قابل تقلید ہے۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو جہاں ہمیں بے شمار اور بے حد و حساب ایسے راستے اور ایسے طریقے ملتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، وہیں پر رمضان کے تعلق سے آپ کی زندگی ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رمضان میں آپ کا طریقہ، آپ کے اعمال کا طریقہ، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ اور مہینوں سے بالکل جدا رہتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں آپ کا عمل، آپ کا طریقہ زندگی
دنیا کے اعتبار سے تھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی پوری زندگی اور سال کے 12 مہینوں میں اس طرح سے مسلسل پوری زندگی آپ کی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی تھی، اطاعت رب کے مطابق گزرتی تھی، مرضیات الہیہ میں گزرتی تھی۔ لیکن رمضان میں ان باتوں پر زور بڑھ جاتا تھا۔ ان اعمال میں جو آپ 11 مہینے کرتے تھے، رمضان میں ان اعمال پر اور زیادہ جو ہے آپ زور دیا کرتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی عمل کی تاکید کرتے تھے۔ اور ساری باتوں کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بات کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمازوں کا مقصد، روزوں کا مقصد، صلہ رحمی کا مقصد، اچھے اخلاق کا مقصد، رشتہ داری کو نبھانے کا مقصد اور معاملات کو صحیح کرنے کا مقصد، روزوں کا مقصد اور جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے ہمارے لیے بڑی رعایت سے کام لیا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بطور انعام کے عطا فرمایا ہے۔ روزے تو پچھلی امتوں میں بھی تھے، روزوں کا طریقہ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا جیسا کہ اس امت میں۔ گزشتہ امتوں میں بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے 2 پارے کے 6 صفحے کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی طہارت والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تقوی کی صفت تمہارے اندر داخل ہو جائے۔ ہر ایک عبادت کی ایک الگ شان ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے حج کیا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ اس حالت میں لوٹتا ہے کہ گویا اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ یہ حج کی صفت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے فرمایا کہ زکوٰۃ جو مسلمان اپنے مال میں سے 2.5% مال اللہ کی راہ میں غریب محتاجوں پر خرچ کر دیتا ہے، مستحقین پر خرچ کر دیتا ہے، تو اس کا جو بقیہ مال ہے وہ سارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ سارا مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو نماز کی الگ صفات ہیں، روزے کی الگ صفات ہیں، زکوٰۃ کی الگ صفات ہیں، حج کی الگ صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عبادت کی الگ صفت رکھی ہے۔ اسی طرح روزے کی صفت یہ ہے کہ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے، روزہ انسان کو پرہیزگار بنا دیتا ہے، روزہ انسان کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دیتا ہے۔ غور کرو اپنی پوری زندگی پر کہ انسان کو جو برائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان چیزوں میں 2 چیزیں سب سے زیادہ ہیں۔ ایک تو پیٹ ہے کہ پیٹ چاہتا ہے کہ اچھی اچھی چیزیں کھانے کو ملیں، اچھے اچھے پکوان اس کے لیے تیار کیے جائیں۔ تو انسان پیٹ کے پیچھے پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہاں تک کہ حرام کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، سودی معاملات بھی کر لیتا ہے، چوری ڈکیتی بھی کر لیتا ہے، دوسروں کا مال بھی ہڑپ کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سب میرا پیٹ اچھے سے بھرے، میرے گھر والوں کا پیٹ اچھے سے بھرے۔
مال کمانے کے لیے غلط طریقے جو ہے شروع کر دیتا ہے یا غلط طریقوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. کیوں کہ مال میرے پاس آئے اور اس مال کے ذریعے سے میں اپنے پیٹ کو اچھی سے اچھی غذا دے سکوں, اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھی غذا کھلا سکوں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے, وہ پیٹ ہے. پیٹ کا معاملہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ رمضان میں کھانا پینا صبح سے شام تک کے لیے چھوڑ دو, صبح سے شام تک کے لیے چھوڑ دو. اور کون سی چیزیں چھوڑنے کے لیے کہا؟ وہ چیزیں جو جائز تھیں, وہ چیزیں جو حلال تھیں. روٹی کھانا حلال ہے, گوشت کھانا جو جانور اللہ نے حلال کیے ان کا گوشت کھانا حلال ہے, دودھ پینا جائز ہے, حلال ہے. تو یہ ساری چیزیں جو حلال تھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صبح سے لے کر شام تک رک جاؤ, مت کھاؤ. حلال چیزوں کو چھڑوا دیا. پانی پینا حلال ہے, جائز ہے, لیکن کہا کہ نہیں پانی بھی مت پیو, پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں جانا چاہیے. تو جائز پانی کو کیوں چھڑوا دیا؟ جو جائز چیزیں تھیں ان پر کیوں پابندی لگا دی؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد یہ میرا بندہ اور نبی کا یہ امتی اور یہ مسلمان حرام سے بچ جائے. پیٹ پہلی وجہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے حلال چیزوں پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ حلال چیزیں بھی دن بھر پیٹ میں نہیں جانا چاہیے, تاکہ رمضان کے بعد یہ انسان حرام سے بچ جائے. اور یقیناً بالکل پکی اور سچی بات ہے کہ جو انسان رمضان میں اپنے روزے کا حق ادا کرتا ہے, اور روزے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ پیٹ میں کوئی بھی چیز جانے نہ دے. یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان بیت الخلا کر رہا ہے اور بیت الخلا دھو رہا ہے, صاف کر رہا ہے, اور زور زور سے مل مل کے دھو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے. خصوصاً مستورات کو اس مسئلے کی طرف دھیان دینا چاہیے, اس لیے کہ وہ ٹھنڈک اندر پہنچ جاتی ہے پانی. تو پیٹ میں کوئی بھی چیز جانا نہیں چاہیے کسی بھی راستے سے. رہا سوال انجیکشن کا تو وہ نسوں میں لگایا جاتا ہے, وہ براہ راست پیٹ میں نہیں جاتا. تو روک لگا دی جائز چیزوں پر حرام سے بچانے کے لیے. تو جو انسان حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں, اور مہینے کے اندر دن کے اندر رات اللہ نے کھانے کے لیے بنائی, اتنا کھا لو کہ کمر سیدھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ دن بھر بھوکے رہے اور اس کی کمی جو ہے رات میں پوری کرنا ہے, افطاری میں, سحری میں یا عشاء کے بعد. پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا. پچھلی امتوں میں تو یہ تھا کہ سورج ڈوب جائے تو افطار کر لو. اب افطار کرنے کے بعد جب تک تم نہیں سو رہے ہو, جب تک کھا سکتے ہو جتنا بھی کھانا ہے. اگر آپ سو گئے اور اس کے بعد آپ کی نیند کھل گئی, اگرچہ رات میں کھلی ہو یا 1 گھنٹے بعد کھلی ہو, اب کچھ نہیں کھا سکتے. پھر آپ کو وہی دن بھر گزارنا ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد کھانا ہے. 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اس امت پر کہ اس امت کے لیے سحری کا انتظام کیا. انسان صبح سحری کر لیتا ہے تو دن بھر وہ جو ہے بے چینی سے محفوظ رہتا ہے, روزہ نہیں لگتا اس کو. اور یہ ایک اضافی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو انسان روزے کا حق ادا کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, غیبت سے بچتا ہے, چغل خوری سے بچتا ہے, بد نگاہی سے بچتا ہے, بد کلامی سے بچتا ہے, غلط جگہ بیٹھنے سے بچتا ہے, غلط جگہ چلنے سے بچتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے نیک ماحول میں رکھتا ہے, نیکی والے کام میں لگائے رکھتا ہے, تو یہ انسان ایسا ہے کہ اس کو بالکل بھی روزہ نہیں لگتا. ہم نے بزرگوں کی زندگی پڑھی, واقعات پڑھے, تو یہ پتہ چلا کہ بزرگان دین ایسے تھے جو صرف 1 پیالی چائے پی کر دن بھر روزے سے گزار دیتے, اور شام کو بھی 1 آدھ چپاتی کھاتے اور 1 آدھ چائے کی پیالی پیتے, ان کو روزہ نہیں لگتا. نماز بھی پوری 5 ٹائم کی پڑھتے, تہجد بھی پڑھتے, اور
تراویح بھی پڑھتے، اوابین بھی پڑھتے، 200 رکعت نفل نماز پڑھتے، اور 2 قرآن جو ہے دن بھر میں ختم کر دیا کرتے، لیکن ان کو روزہ نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں سے بچتے تھے. اور آج کا انسان صبح بھی خوب دبا کے کھا رہا ہے، شام کو بھی خوب افطاری میں دبا کر کھا رہا ہے، اور عشاء کے بعد بھی جو ہے اس کی تلافی کر رہا ہے، خوب اچھے سے کھا لیا، اس کے بعد بھی دن میں روزہ لگ رہا ہے. کبھی پانی کی پیاس ستا رہی ہے تو کبھی کھانے کی بھوک ستا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ روزہ تو رکھا لیکن گناہوں سے نہیں بچے. تو جس طرح آپ اپنے کمرے میں اے سی لگواتے ہیں، اے سی لگانے کے بعد اے سی کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا رہتا ہے. وہ تقاضے کیا ہے؟ کہ جتنے بھی سوراخ آپ کے گھر میں ہیں سب پر جو ہے آپ کچھ نہ کچھ روک لگا دیجئے. سوراخ سے ہوا نہیں آنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. اگر آپ نے کمرے کے سوراخ کو بند نہیں کیا تو آپ چاہے جتنی بڑی اے سی لگا دیں، وہ اے سی آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں دے گی. اے سی کا فائدہ جبھی ہوگا جبکہ آپ اپنے کمرے کے سوراخ کو بند کر دیں، تو پھر اے سی آپ کو مکمل فائدہ دے گی، آپ کے کمرے کو بھی ٹھنڈا کرے گی اور آپ کو بھی ٹھنڈا کرے گی. ایسے ہی روزہ ہے، روزہ رکھ تو لیا اللہ کے نام پر، اور روزہ فائدہ بھی دیتا ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ آپ کو تقوی والا بنائے گا، آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے گا، آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائے گا، اور ساتھ میں شکر گزار بھی بنائے گا، اور آگے چل کے آپ کو ہدایت یافتہ بھی بنائے گا. لیکن اس کے لیے جو روزے کو حاصل کرنے والے یا روزے کو کمزور کرنے والے جو سوراخ ہیں گناہوں کے، ان کو بند کر دیجیے. سارے گناہوں سے رک جائیے، گناہوں والے ماحول سے رک جائیے، الگ تھلگ بالکل جو ہے عبادت الہی میں لگ جائیے. یہی ہمارے نبی کی زندگی. کیا ہم 1 مہینہ بالکل سب سے الگ تھلگ عبادت میں لگ جائیں؟ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا اس کو مسئلہ بتاتے تھے، کوئی کچھ معلوم کرنے آتا تھا اس کو بتاتے تھے، کوئی ضروری کام ہوتا تھا اس کو بھی کرتے تھے، لیکن ان کو اپنا مقصد نہیں بناتے تھے. آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتے. بھائی کوئی آ گیا تو اس کی بھی بات سنتے تھے. تو اس طرح کا معمول ہم اپنا بنا لیں تو پھر انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے روزے ہمیں اللہ کی نظروں میں بہت محبوب بنا دیں گے، پرہیزگار بنا دیں گے، اللہ کا چہیتا بنا دیں گے. اور یاد رکھیے جو انسان اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے، جو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر دنیا والے اس کو پریشان نہیں کر سکتے. چیٹی اس کو کاٹنے سے پہلے سوچے گی کہ اللہ کا بندہ ہے، کاٹوں یا نہیں کاٹے گی. صحابہ کرام کی زندگی اس ناچ پر تھی، اس طریقے پر تھی، تو شیر ان کو راستہ بتاتا تھا. وہ شیر پر سواری کر کے چلے جایا کرتے تھے، وہ سمندروں پر سے صحیح سالم گزر جایا کرتے تھے، آگ سے جو ہے صحیح سالم نکل جایا کرتے تھے. نبیوں والی صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم پر جیتے تھے، وہ عبادتوں کا حق ادا کیا کرتے تھے. اگر ہم عبادت کا حق ادا کرنے والے بن جائیں تو وہی وعدے جو اللہ نے نبیوں کے ساتھ رکھے ہیں، وہی وعدے جو اللہ نے پچھلی امتوں کے ساتھ رکھے ہیں، وہی وعدے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، وہی وعدے جو صحابہ کرام کے تھے، وہی وعدے میرے اور آپ کے لیے بھی. اللہ وہی ہے جو کل تھا، اللہ وہی ہے جو کل تھا، بس ہم وہ نہیں بچے جو کل تھے تو وہ احباب تمہارے ہی تم کیا ہو، تھے تو وہ احباب تمہارے ہی تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو اور یہ انداز مسلمان ہے. تو دوستوں بزرگوں، ہم اپنا عبادت کا معیار وہ رکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبادت کا معیار وہ رکھیں جو صحابہ کرام کا تھا، عبادت کا معیار وہ رکھیں جو بزرگوں کا تھا، ہمارے اسلاف کا تھا، ہمارے اکابرین کا تھا، وہ معیار ہم رکھیں. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی عبادت کا معیار مقرر کیا ہے تو وہ عبادت تو منہ پر مار دی جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین کامل بنایا ہے، اس دین کو اللہ نے مکمل جو ہے کیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس لیے کسی مذہب کے لیے یہ سند نہیں دی گئی الیوم اکملت لکم، یہ سند نہیں دی گئی. اس امت کو یہ سند دی گئی ہے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اس کو بطور مذہب کے پسند بھی کر لیا ہے.
اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. تو اللہ نے یہ سند ہمیں دی ہے. تو دین میں کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے کہ جو بتا دیا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کرنا ہے. باطل اپنی چالیں چلتا رہے، شیطانی ابلیس اپنے ہتھکنڈے اپناتے رہیں، اسلام کو بدنام کرتے رہیں، عبادتوں پر جو ہے اعتراض کرتے رہیں، لیکن ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ تو عبادت کرے گا. کوئی کہے کہ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی مجھے کیوں سے مطلب نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے تو کرنا ہے. جہاں لوجک سمجھنے والا مسئلہ آ جاتا ہے وہ ایمان شک میں پڑ جاتا ہے، اور جہاں شک آ جاتا ہے وہ ایمان نہیں رہتا. وہاں تو پھر کفرستان کی حکومت چلتی ہے، وہاں تو پھر شیطان کا ڈیرا پڑ جاتا ہے. ایمان والے کی یہ پہچان ہے، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے تو سن بھی لیا اور مان بھی لیا. یہ صفت ہے ایمان والوں کی. اس لیے اپنی عبادت کے معیار کو صحیح کرو. آج مسلمانوں نے اپنی عبادت کا معیار اپنے حساب سے بنا رکھا ہے. اپنی عبادت کو شریعت کے ترازو میں تولو، اپنی عبادت کو شریعت کے پیمانے سے ناپو. وہ عبادت جو شریعت کے ترازو میں فٹ آ جائے، وہ عبادت جو شریعت کے پیمانے پر بالکل فٹ آ جائے، وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. تو کیا بتایا کہ روزے میں ساری جائز چیزوں پر پابندی لگا دی گئی، اور پیٹ پہلی وجہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے پیٹ کو روک دیا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ نفسانی خواہشات. نفسانی خواہشات انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں. اور اس دنیا میں اس وقت اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ چاروں طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے. چاروں طرف جو ہے بے حیائی سر چڑھ کے بول رہی ہے. بے پردگی، بے حجابی اور آوارہ گردی اور گندی باتیں سننا یا بولنا یا لکھنا یا گندے پوسٹر لگانا، یہ سب بے حیائی والی چیزیں ہیں. اور نوجوان لڑکوں کا گلیوں میں چکر لگانا، غلط جو ہے دوستیاں کرنا، وہ دوستی لڑکے سے ہو یا لڑکیوں سے ہو، سب غلط ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے. تو ان کے جو سب سے چھوٹے شاگرد تھے جن کا نام تھا امام ابو یوسف، جو آگے چل کے قاضی القضات بنے، جو آگے چل کے مجتہد اعظم بنے، اپنے استاد کی جو ہے جو محنتیں تھیں، کوششیں تھیں، قربانیاں تھیں، ان کو آگے بڑھانے والے بنے. امام ابو یوسف سب سے چھوٹے شاگرد تھے اور بہت خوبصورت تھے. تو امام ابو حنیفہ ان سے فرماتے تھے کہ تم پیچھے بیٹھا کرو، ان کو آگے نہیں بٹھاتے تھے. تو یہ اسلامی مزاج ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے. اور آج کا لا، آج کا دستور تو لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے کر سکتی ہے. یہ حالات چل رہے ہیں. تو ایسے میں لڑکوں سے لڑکوں کی دوستی بھی صحیح نہیں ہے. جائز تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اور چھوٹے بچوں کے لیے بڑے لڑکوں سے دوستی کرنا تو قطعاً مناسب نہیں. اور لڑکیوں سے دوستی کرنا تو ناجائز اور حرام ہے، ان کو دیکھنا جائز نہیں. بتانا چاہ رہے ہیں یہ سب کیوں ہے؟ یہ صرف نفسانی خواہشات کی وجہ سے. اور خوب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ جو چیز آنکھوں سے ظاہر میں دیکھنا جائز نہیں ہے وہ موبائل میں بھی دیکھنا جائز نہیں. ظاہر میں جو لوگ گلیوں میں چوراہوں پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں سیکتے ہیں وہ موبائل میں بھی نہیں سیکھ سکتے. وہی گناہ ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے جو گناہ بے لذت ہے، جو گناہ بے لذت ہے. یعنی ایسا گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہیں. گوشت کھایا سواد آئے گا کہ نہیں آئے گا، چائے پی ٹیسٹ آئے گا، لیکن کسی کو دیکھا کچھ بھی نہیں ملنا ہے، صرف گناہی کھاتے میں لکھا جائے گا. اور یہ بد نظری انسان کو اندر سے خاکستر کر دیتی ہے. آج جو مرض
اس دور میں زیادہ تر پھیلا ہوا ہے وہ بد نظری کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا راستہ ہے جہاں سے گناہ شروع ہوتے ہیں، جہاں سے تباہی کا راستہ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ ہے نفسانی خواہشات۔ تو نفسانی خواہشات پر اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی کہ اپنی اس بیوی سے جس سے صحبت کرنا جائز نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، جائز تو ہے ہی، ساتھ میں ثواب بھی ملے گا۔ اور صحابہ کرام نے سوال کر کر کے دین ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس میں کیسا ثواب ہے؟ تو کہا کہ اگر وہ اپنی بیوی سے ضرورت پوری نہیں کرتا تو کہیں گناہ کرتا، تو ایک تو وہ گناہ سے بچا، جائز جگہ اس نے اپنی ضرورت پوری کی، اس پر ثواب ملے گا۔ پھر جیسی کیفیت جیسی نیت ویسا ثواب اس کو ملتا چلا جائے۔ تشریح کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نفسانی خواہشات غلط راستے پر لے جا سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی کہ اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتے۔ جو انسان اس پیٹ کو بچائے رکھے اور اپنی شرمگاہ کو بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس 1 مہینے کی برکت سے بقیہ زندگی کے لیے صحیح راستے پر لگا دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اسی آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم متقی بن جاؤ گے، تم جو ہے خشیت الہی کا پیکر بن جاؤ گے، پھر تمہیں دیکھ کر لوگ صحیح راستے پر آنے والے بنیں گے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بھی بنو گے، اور آگے چل کے فرمایا لعلکم تہتدون، تم ہدایت یافتہ بھی بنو گے۔ تقوی کی نعمت ملے گی، شکر گزاری کی نعمت ملے گی، اور ہدایت یافتہ تم بن جاؤ گے۔ یہ کتنے بڑے بڑے انعام ہیں کہ ہر ایک اپنے اندر ایک شان رکھتا ہے۔ یہ صفات صحابہ اکرام کی صفات ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور شکر گزاری یہ بہت اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، اس لیے کہ جس انسان کو شکر گزاری کی نعمت نہیں ملی، چاہے جتنی بڑی بڑی نعمت مل گئی، وہ انسان آگے چل کے تباہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے محاجہ کیا، جھگڑا کیا، تو کہا کہ مناظرے کے بعد وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے اوپر نیچے کا ذکر نہیں ہے، چاروں سمت کا ذکر ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اوپر نیچے کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ شیطان متکبر ہے، نیچے جھکنا پسند نہیں کرتا ہے، اور اوپر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، مرتبے والا ہے، کبریائی صرف اللہ کے لیے، اللہ نے اس کے تکبر کو توڑ دیا، اس لیے اوپر جا نہیں سکتا اور نیچے جانا اس کو پسند نہیں۔ باقی 4 سمت سے جا کر شیطان انسان کو بہکائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے کہ تو اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے۔ تو ناشکری میں مبتلا کرنا یہ شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے شکر گزار بھی بنائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ 2 چیزیں پیٹ اور شرمگاہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی کہ جائز چیزیں کھا نہیں سکتے، اور جائز بیوی ہے اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور اس کے بعد مختصراً خلاصے کے طور پر یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ہر انسان کا تقوی الگ الگ ہے۔ جس طرح ہر ایک انسان کی بیماری الگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح ہر ایک کا تقوی بھی الگ الگ ہے۔ کوئی انسان نماز تو پڑھ رہا ہے، 5 ٹائم کی پڑھ رہا ہے، اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کو ضرورت ہے کہ اس گناہ سے بچے، اس کو روزہ رکھنے میں تقوی ملے گا۔ کوئی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اب اس کو ضرورت ہے کہ زکوٰۃ دے، جب اس کو تقوی ملے گا۔ اسی طرح کوئی انسان 3 کام کر رہا ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے، مالدار بھی ہے، کہہ رہا ہے کہ لڑکے کی شادی کر دوں پھر حج کے لیے جاؤں گا، ابھی عمر ہی کیا ہے، پھر لڑکی کی بھی کر دی، لڑکے کی اور کر دیتا ہوں، ابھی عمر ہی کیا ہے۔
یہاں تک کہ بالکل کھٹیا پہ بیٹھ گئے اور اب کہہ رہے ہیں بہت کوشش کی یار لیکن ٹائم ہی نہیں ملا حج کرنے کا. تو اس کا تقویٰ حج میں ہے. اللہ نے مالدار بنایا ہے, سارے کام کو آگے پیچھے کرو, پہلے حج کر کے آؤ. اس لیے کہ نبی کی بد دعا ہے اس انسان کے ساتھ کہ جس انسان کو اللہ نے مالدار بنایا اور اس نے مالدار ہونے کے باوجود, حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کیا, تو وہ یہودی ہو کر مرے, نصرانی ہو کر مرے, چاہے جس دین پر مرے, اس سے نبی کا کوئی واسطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. تو ہر ایک کا تقویٰ الگ الگ ہے. اسی طرح ساری عبادتیں کر رہے ہیں لیکن معاملات میں بالکل پیچھے ہیں. رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں, تو اب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو گے تو تقویٰ ملے گا. مان لو عبادات بھی صحیح کر رہے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق بھی صحیح ادا کر رہے ہیں, لیکن اپنے ماتحتوں سے جو ہے ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں, تو ماتحتوں سے صحیح سلوک کرو گے جب تقویٰ ملے گا. یہ سب کر رہے ہیں لیکن کئی معاملات والے کام میں جو ہے کوئی فالٹ ہے, کسی کا لے لیا تو دے نہیں رہے ہیں, یا کسی کی زمین دبائے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو واپس کرنا, اس سے توبہ کرنا, پھر تقویٰ ملے گا. تو تقوی کی صفات الگ الگ ہیں. ورنہ دوستو بزرگوں, انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہا اور مرا تو کفر کی موت پر مرا, کسی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے. اس لیے کہ اس ایک غلطی پر اس نے ضد بازی اختیار کر لی تھی, اور اللہ کو ضد بازی تو پسند بالکل بھی نہیں ہے. شیطان کیوں ہلاک ہوا؟ ضد بازی کی وجہ سے تو ہلاک ہوا ہے. اگر شیطان میں ضد نہیں ہوتی تو وہ تو سردار تھا سب کا. ضد بازی نے اس کو جو ہے شیطانوں کا سردار بنا دیا, جہنمیوں کا سردار بنا دیا. اس لیے ضد بازی اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح کوئی انسان زندگی بھر گناہ کرتا رہا لیکن ڈرتا تھا اللہ سے, اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں, اللہ نے کوئی بہانہ ایسا طے کر دیا کہ کوئی ایک آدھ نیکی کرائی, اس کے بعد اس کی موت آ گئی, سیدھا جنت میں پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے جھکنا پسند ہے, تواضع پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ انکساری اور تواضع کو بہت محبوب رکھتا ہے. یعنی جھکو اللہ کے لیے, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو دوستو بزرگوں, رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے, اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے, اعمال کرنا چاہیے. جیسا کہ شروع میں بھی ذکر کیا, بہت سارے ہمارے بھائی ایسے تھے کہ جو پچھلے رمضان کو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے زندگی میں اضافہ کیا, ہمیں رمضان تک پہنچایا. تو ہمیں اس رمضان کو قیمتی بنانا چاہیے. کیا معلوم کس کا رمضان آخری ہو, کیا پتا کس کا رمضان آخری ہو, اس لیے اس رمضان کو قیمتی بنائیں. اور جاتے جاتے 2 منٹ میں ایک مسئلہ سناتا ہوں آپ کو. آج ایک صاحب نے فون لگایا کہ صاحب وہ ہم مسجد پہ لائٹ لگانا ہے سیریز, اس کے لیے چندہ ہم نے کافی کر لیا ہے. دیکھیے لائٹ لگانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس دور میں بدعتیوں کا شعار بن چکا ہے, اور غیروں کا شعار تو ہے ہی. پہلے کے زمانے میں مجوس آگ کی پوجا کرتے تھے, اور اس کے لیے بڑے بڑے دیگ میں آگ جلاتے تھے. ایسا بڑا گیٹ ہوتا تھا, اس گیٹ کے اس طرف بھی جو ہے بڑے دیگ میں آگ رکھی ہوتی تھی, اس طرف بھی آگ رکھی ہوتی تھی, آگ کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ. اس کے بعد وہی کلچر جو ہے ہمارے وطنی بھائیوں میں آیا, اور وہ دیوں کی شکل میں عبادت کرنے لگے, اور اب وہ جو ہے الیکٹرانک دیے بن گئے, الیکٹرانک لائٹیں بن گئی. تو وہ اصل وہی مجوس کا طریقہ ہے جو چلے ہوا آ رہا وہاں سے. یہ جو ہے نا سیریز لگانا غیروں کا شعار ہے, اور اب یہ ہمارے بدعتی بھائیوں کا بھی شعار بن گیا ہے. اس لیے یہ سیریز لگانا جائز نہیں ہے. جو لوگ لگا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے چندہ دیا ہے سیریز کے لیے, وہ لوگ جنہوں نے چندہ دیا ہے لائٹ لگانے کے لیے, سیریز لگانے کے لیے مسجد کے اوپر, وہ لوگ آ جائیں جمعے کے بعد, اپنے نام لکھوا دیں, اور میل سے یہ ضمانت لے لیں کہ ہاں ہم ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک تراویح نہیں چھوڑیں گے, روزہ نہیں چھوڑیں گے. تو ان سب کے پیسے واپس کر کے میں اپنے پیسے سے پوری مسجد پر لائٹ لگوں گا. سمجھ رہے ہیں؟
ارے بھائی مسجد کو آباد کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لائٹ لگانے سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ مسجد تو سجا دی اور چراغاں کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اندر آ کر دیکھو تو وہی ہمارے لائن مین صاحب بیٹھے ہوئے بس، یہ 2-4 لوگ ہی رہتے ہیں، شریف بھائی لائن مین صاحب یہی بس۔ نماز کے لیے مسجد آباد کرو، جو انسان مسجد آباد کرتا ہے مسجد دعائیں دیتی ہے، جو آباد نہیں کرتا مسجد اس کے لیے مسجد کی طرف سے آہ نکلتی ہے، بد دعائیں کرتی ہے مسجد کی۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان کسی انسان کا انتقال ہوا تو وہ جس جگہ پر نماز پڑھتا تھا وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے زمین کے 70 ٹکڑوں پر جو ہے فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر ایک نمازی نماز پڑھتا تھا۔ وہ نمازی کے لیے وہ زمین 70 ہاتھ نیچے تک دعائیں کرتی ہے۔ وہ قیامت کے دن یہ زمین کا حصہ گواہی دے گا کہ اللہ اس بندے نے یہاں پر نماز پڑھی، مسجد آباد کریں گے نا سب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو دین سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔